السلام علیکم لسنرز۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اور تبدیلی گلے پڑ گئی، جو کہ تحریر ہے ہمایوں ایوب کی، اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ یہ ایک فنی اور سوشل رومانٹک بیس ناول ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 1۔ وہ صبح ہمیشہ کی طرح اپنے ساتھ بے چینی اور افراتفری لے کر طلوع ہوئی تھی۔ ابا اور چھوٹے چاچا گھر پر ہی تھے اور صبح صبح انہیں وقت پر ناشتہ پہنچانے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ یہ ذمہ داری گھر کی دونوں بھابیاں خود سر انجام دیتی تھیں، مگر شاید بیبی آج معمول سے پہلے ہی تیار ہو چکی تھی، تبھی وہ بھی باورچی خانے میں گھسی ہوئی تھی۔ بیبی، بڑی بنی ٹھنی نکسک سے تیار رہنے والی وہ عورت بیبی تھی جو خوش شکل، خوش مزاج اور خوش سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ بھرے بھرے متناسب جسم کی مالک، لمبے گھنے بالوں میں لال گلاب کا پھول لگانے کی وجہ سے وہ بڑی منفرد معلوم ہوتی تھی، سو عام عورتوں کے بیچ میں سے بھی بڑی آسانی سے پہچانی جا سکتی تھی۔ اسی اسٹائل کی وجہ سے وہ پورے خاندان میں ایک الگ ہی فین فالوئنگ رکھتی تھی۔ بڑی بھابھی صفورہ بیگم کو پراٹھے پر رچ رچ کر مکھن لگاتے دیکھ کر بیبی بولی، ناشاد بھائی کو مکھن وغیرہ سے پرہیز کروایا کریں۔ سنتے ہی صفورہ بیگم نے منہ بنایا، بیبی جیسے تم جانتی نہیں اپنے بھائی کو، سوکھا پراٹھا ان کے گلے سے اترتا کہاں ہے، آپ دوسرا پراٹھا لگائیں، میں خود ان کو پیش کروں گی۔ صفورہ بیگم نے فوراً تعمیل کی، شکر ہے یہ شہزاد صاحب مکھن وغیرہ کھاتے ہی نہیں، تبھی تو ماشاءاللہ تندرست ہیں۔ خالدہ بیگم نے آملیٹ کو پین پر پلٹتے کہا، ظاہر ہے چھوٹی بھابھی، شہزاد بھائی کو بھی میں نے سمجھا سمجھا کر ان چیزوں سے باز کیا ہے۔ بیبی نے آملیٹ کو جھانک کر دیکھتے کہا، ویسے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ صفورہ بیگم نے توے پر پراٹھا پلٹتے ہوئے ایک نظر بیبی کو دیکھا جو کالج جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ عموماً وہ دیر سے تیار ہوتی تھی، مگر آج وقت سے پہلے نہ صرف تیار تھی بلکہ عجلت میں بھی لگ رہی تھی۔ پھر وہ لڑکیوں کے پاس بھی نہ تھی، جو قابل حیرت بات تھی۔ اور وہ تینوں لڑکیاں کدھر ہیں؟ ان تینوں کا تو نام ہی نہ لے، بیبی نے منہ بگاڑا، پتہ نہیں کسی اینگل سے وہ آپ لوگوں کو لڑکیاں لگتی ہیں، لڑکیوں والی تو کوئی بات نہیں تینوں میں۔ اب دیکھو تو کالج میں مینا بازار لگا ہے، ہفتے سے کالج کی لڑکیاں اس کی تیاریاں جوش و خروش سے کر رہی تھیں، مگر آپ نے ان کے منہ سے مینا بازار کا نام بھی سنا؟ بیبی نے بتایا تو دونوں بھابیاں اپنے کام چھوڑ ٹپٹپا کر بیبی کو دیکھتے فکر مند لگیں۔ دیکھا، یہی حرکتیں رہی نا تو ہو گئیں یہ اپنے گھروں کی۔ بڑی بھابھی کو تو ہمیشہ ہی ان کے رشتوں کی فکر رہتی تھی۔ کہیں نہیں جا رہی تینوں، ساری عمر ہمارے سینوں پر مونگ ڈلنے کے لیے بیٹھی رہیں گی، دیکھیے گا۔ خالدہ بیگم بھی چڑی تھیں، یہ تو ہمیشہ کا ہی ہے، مگر لاڈلیوں کی بات تو سنے کہتی ہیں، ہم وہاں جا کر کیا کریں گی، جیسے مینا بازار تو لڑکوں کے لیے لگتا ہے نا۔ بیبی دانت پیستے بولی، مہربانی کرو ان کو مینا بازار لے کر جاؤ۔ صفورہ بیگم نے ہاتھ میں کفگیر تھام رکھا تھا، اسی سمیت ہاتھ جوڑ کر انہوں نے بے بسی سے بیبی کو کہا تھا، لڑکیوں والی حرکتیں کرتی ہیں تو ذرا دلاسا رہتا ہے کہ وہ واقعی لڑکیاں ہیں، مگر مجھے پتہ ہے مسئلہ کیا ہے۔ خالدہ بیگم بھی دور اندیش عورت تھیں، فوراً بیبی کے چڑھنے کی وجہ سمجھ گئی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح ان کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ بیبی نے اپنے تاثرات بگاڑے، ان کے پہننے کی فکر نہ کریں، ان کے پاس پہننے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہاں البتہ وہ پہننے کے لیے ڈھنگ کا نہیں ہوتا۔ دونوں بھابیاں مایوس ہوئیں، پتہ نہیں کب عقل آئے گی ان تینوں کو۔ بڑی بھابھی بڑبڑائیں، ناشتہ لگ رہا ہے یا باہر سے کریں؟ باہر سے آواز آئی، آ رہا ہے بھائی، بیٹھ جائیں۔ بیبی نے جلدی سے کہا، ان کو تو بس کھانے پینے سے مطلب ہے۔ صفورہ بیگم پراٹھا توے سے اتارتے بڑبڑائیں، اس گھر کے بس لڑکے ہی سدھرے اور ہم تین عورتیں، باقی مرد اور لڑکیاں تو نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں، اس بات پر تو میں 100% اتفاق کرتی ہوں۔ خالدہ بیگم نے ناشتہ سیٹ کرتے ہوئے کہا تھا، خاندان کی وہ تینوں ہی لڑکیاں بقول اشر بیوقوف، بقول سائر بد سلیقہ اور بقول ماہر پھوڑ تھیں، تو خاندان کی عورتوں نے بھی انہیں الگ الگ القابات سے نواز رکھا تھا۔ بڑی بھابھی کے بقول نہ پہننے اوڑھنے کا سلیقہ ہے نہ بننے سنورنے سے دلچسپی ہے، تو بقول چھوٹی بھابھی کے غریبوں کی ہمدرد اور گلی کے کتوں کی انداتا، گھر کا بچا کچا کھانا فارغ پڑا دیکھتی تو گلی کے کتوں کو ہی دے آتی۔ وہ تو بعد میں پتہ چلتا کہ وہ کھانا آبا کا تھا یا اشر کا تھا، پر وہ نہ دیکھتی، نہ پوچھنے کی ضرورت سمجھتی اور نہ بتانے کی زحمت فرماتی، سیدھا کتوں کو دے آتی۔ پھر جب کوئی کھانا مانگتا تو سارا گھر گویا آسمان پر اٹھ جاتا، ایسا ہنگامہ برپا ہوتا کہ وہ توبہ توبہ کرتی، اوپر چھت پر بھاگ جاتی، مگر پھر بھی باز نہ آتی۔ بقول بیبی، آئے ہائے کیا کھا لیا تھا ان تینوں کے وقت جو ایسی نکمی پھوڑ اور بیوقوف لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ دروازہ کھٹکتے ہی سب کے منہ سے بے ساختہ نکلتا،
اللہ خیر کرے بس مہمان نہ ہوں، پر آنے والے کو کون رو سکتا تھا؟ مہمانوں کے سامنے ایسی حرکتیں کر بیٹھی کہ میزبان منہ چھپاتے پھرتے۔ مہمان کا آنا مطلب کپوں گلاسوں پلیٹوں کا ٹوٹنا، ہاں دودھ کا گرم کرنا بھی لازم و ملزوم تھا۔ کل ہی دری پانی کی دیگچی بھر کر لا رہی تھی کہ 4 بجے واٹر سپلائی کا پانی آتا تھا جو پینے اور کھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جس کو نہانا دھونا ہوتا وہ نہا بھی لیتا۔ ویسے تو موٹر لگا ہوا تھا پر جھڑ کے پانی سے واٹر سپلائی کا پانی زیادہ اچھا تھا جس سے ٹینکی بھر دی جاتی، باقی ضرورت کے لیے جھڑ کا پانی استعمال ہوتا تھا۔ دری روز کی طرح دونوں لڑکیوں کے ساتھ ریس لگا کر کچن کا ڈرم بھر رہی تھی کہ دری کا پیر پھسلا اور وہ محترمہ زمین بوس ہو گئی۔ نیوٹن کے تجربے کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کشش ثقل کی وجہ سے زمین پر ہی آ کر گرتی ہے، پر دیگچی پر شاید کشش ثقل نے کام نہ کیا، تبھی وہ اڑتی ہوئی اوطاق سے باہر نکلتے چھوٹے چاچا پر گر کر ان کو بھگو گئی تھی۔ پر حد تو یہ ہوئی کہ ان دیگچی کے بڑے سے سر میں پھنس گئی اور چھوٹے چاچا بوکھلا کر ایک طرف آتے آتے مڑے اور دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گر پڑے۔ ایک تو دری کی چیخیں اور دوسری طرف چھوٹے چاچا کے گرنے کا دھماکہ۔ ایسی ہڑبونگ مچی کہ اوطاق میں بیٹھے مہمان جن سے عورتیں پردہ کرتی تھیں وہ بھی بھاگے آئے اور چاچا کے سر میں پھنسی دیگچی نکالنے میں مدد کرنے لگے۔ دری الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اپنا جلا ہوا گھٹنا نکالے ری ری کر رہی تھی تو بیبی، بڑی بھابھی اور چھوٹی بھابھی سر پیٹتے اسے خون خوار نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ تو شکر ہوا کہ چھوٹے چاچا کے سر سے گھما پھرا کر دیگچی جیسے تیسے نکل ہی آئی، ورنہ آڑی منگوانی پڑ جاتی۔ دیگچی سے مکڑا کیا برآمد ہوا؟ سرخ آنکھیں جھاگ اڑاتے منہ کو دیکھ کر دری اپنا درد بھلا کر اپنے کمرے میں بھاگی۔ یقیناً چھوٹے چاچا اسے کچا چبا جاتے۔ مگر صرف یہ ہی نہیں تھا، کل ہی کی بات تھی کہ جب روحی بیگم نے آئے مہمان خواتین کے لیے ٹرے سجائی تھی، کپ، کیتلی، بسکٹ، نمکو ٹرے میں سجائے۔ بیبی کے لاکھ سمجھانے کی وجہ سے وہ بڑے دھیان سے ایک ایک قدم اٹھاتی مہمانوں کی طرف چلی آ رہی تھی، مگر کچھ فاصلے پر کچن کا فرش جو تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا تھا، اصولاً تو روحی کو ایک قدم اوپر رکھنا تھا، مگر وہ اپنے دھیان میں سیدھی چلتی آ رہی تھی۔ سامنے سے اونچے فرش پر اسے آگے جانے سے روک لیا اور وہ دھڑام نیچے گری۔ شور پر سب بھاگتے آئے۔ وہ سب کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں، اس فرش نے دھوکہ دیا ہے، پر اس کی کون سنتا، لہٰذا وہ روحانسا ہو کر میں نہیں کھیل رہی کہتی واک آؤٹ کر گئی۔ پھر چھوٹی بھابھی کو ڈبل کام کرنا پڑ گیا اور مسلسل بول بول کر بولنے کا نیا ریکارڈ اپنے نام کروا لیا۔ انہیں کام سے ویسے ہی چڑ تھی، اوپر سے اپنی بیٹی کی وجہ سے مزید کام کرنا پڑ گیا۔ سارا فرش دھویا، وائپر لگایا، چائے بنائی، پھر بسکٹ سموسے باہر سے منگوانے پڑے، جبکہ مٹھی میں پیشکش بھی تو کی تھی کہ چائے میں بناؤں گی، پر چھوٹی بھابھی نے ہاتھ جوڑا کہ ایسے جتایا کہ مٹھی کو سر کرتے ہوئے مانگنا پڑ گیا۔ ٹن ٹن ٹن، فون کی گھنٹی کی آواز ہوئی گھر میں گونج رہی تھی۔ دادو شہر میں جہاں سب کے پاس موبائل کی سہولت پہنچ چکی تھی، جہاں پی ٹی سی ایل کی تاریں ہی زمین میں کہیں دفن ہو گئی تھیں، ڈائریوں سے ٹیلی فون کے نمبرز ہی گم ہو گئے تھے، وہیں پر اس گھر کا رواج ہی الگ تھا۔ چاہے آندھی آئے، چاہے طوفان، ٹیلی فون ازل سے موجود تھا، موجود ہے اور شاید رہے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہاں موبائل نہیں تھے، مگر پھر بھی فون ضروری تھا، ضرورت کے لیے۔ کم بخت اللہ، یہ ایک ماڑا فون جب بجتا نہیں تو مہینوں نہیں بجتا، اور جب بجتا ہے تو بجتا ہی چلا جاتا ہے۔ برآمدے میں رکھے تخت پر بیٹھی صفورہ بیگم دوپہر کے لیے سبزی چھیلتی، تپتی دھوپ کی طرح تپتی، دور پڑے اس بابائے آدم کے زمانے کے فون کو دیکھتے بڑبڑائی۔ اس وقت گھر پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مرد حضرات اور لڑکے اپنے کاموں پر نکل جاتے تھے اور بیبی اور لڑکیاں کالج کا منہ دیکھنے گئی ہوتی تھیں، تو گھر میں بس دونوں بھابیاں ہوتی تھیں۔ وہ دونوں صبح کا سارا کام نپٹاتے ہوئے اچھا خاصا بیزار ہو جاتی تھیں، پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کرنے تک وہ دونوں چڑ چکی ہوتی، پھر شام کو بیبی اور ان تینوں لڑکیوں کے کام شروع ہو جاتے۔ آج اس فون نے الگ ہی تپا دیا تھا۔ خالدہ بیگم نہانے گئی ہوئی تھیں، لیکن صفورہ بیگم کو ہی فون اٹھانا پڑا، تبھی فون اٹھاتے ہی تقریباً چیخی، کون ہے؟ گویا وہ منہ نوچنے پر آ گئی تھی۔ السلام علیکم خالہ جان، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وعلیکم السلام، اب کہ انہوں نے قدرے دھیمے انداز میں کہا۔ خالہ، میں عباد بول رہا ہوں، مؤدبانہ انداز میں وہاں سے کہا گیا۔ ہاں ہاں عباد بیٹا، کیسے ہو؟ وہ جلدی سے بولی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ باقی سب کیسے ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد اس نے اطلاع دی کہ مچیاری میں عید کے بعد والے ہفتے میں اس کی بہن کی شادی ہے، لہٰذا اس نے سب کو شادی میں آنے کی دعوت دی تھی۔
آئے ہائے، یہ کیا طریقہ ہوا کہ فون پر دعوت دے دی اور کارڈ تک نہ بھجوایا، بلکہ کہا کہ شادی کا کارڈ فرجاد کو واٹس ایپ کر دیا ہے۔ خالدہ بیگم کو باتھ روم سے نکلتا دیکھ کر صفورہ بھابھی تیزی سے بڑبڑائیں، ادب لحاظ جیسے آج کی نسل سے چلا ہی گیا۔ خالدہ بیگم چونک کر انہیں دیکھ کر پوچھنے لگیں، کیا ہوا بھاجائی؟ تولیے سے اپنے بال پوچھتے ہوئے پوچھنے لگیں، کس کی شادی کا ذکر ہے؟ خیر، عباد کی بہن ہے نا سجل، اس کی شادی ہے۔ اسی سلسلے میں عباد کا فون آیا تھا۔ وہ تخت پر بیٹھ کر واپس سبزی چھیلنے لگی۔ چلو شکر ہے، کچھ تو کاموں سے آرام ملے گا، بیٹھ کر کھا پی کر آئیں گے۔ ان کو شادی میں جانے سے زیادہ کاموں سے چھٹکارا ملنے کی خوشی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ میں سرد ہواؤں کا سلسلہ جاری تھا۔ چنچی رکشے سے اتر کر وہ چاروں کالج کا آہنی دروازہ عبور کر کے جب اندر آئیں تو لان کی ایک طرف اسٹیج دکھائی دیا۔ اسٹیج کے سامنے بہت ساری کرسیاں سیٹ کی گئی تھیں۔ اسپیکر اور کیمرے والے بھی کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ کرسیوں کے آس پاس اسٹالز بھی لگے ہوئے تھے جن میں لڑکیوں کی دلچسپی کا بے تحاشا سامان وغیرہ پڑا تھا، جو لڑکیوں کے رش سے کھچاکھچ بھرا ہوا بھی محسوس ہوتا تھا۔ مگر بیبی کے ساتھ آئی تینوں لڑکیاں چونکہ عام لڑکیاں نہ تھیں، اس لیے ان کے لیے یہاں ایسا کچھ بھی نہ تھا جو ان کے لیے دلچسپی کا ہو، تو وہ منہ بنا کر بیبی کو دیکھنے لگی۔ ہم ادھر آ کر کیا کریں گے؟ ڈوڈی نے اس بار یہ سوال کرنے کی ذمہ داری نبھائی تھی۔ وہاں کپڑے ہیں، جیولری ہے، جاؤ دیکھو، پسند کرو، خریدو، پیسے تو ہیں نا تم لوگوں کے پاس۔ بیبی نے ان کو مشورہ دیا مگر وہ تو اپنے پہلے سے ہی بنے ہوئے منہ مزید برے بنانے لگی۔ بیبی، ہمیں نہیں دیکھنے کپڑے وپڑے۔ مٹھی نے مخالفت کی۔ بیبی نے گھور کر دیکھا، جو دل کرے کرو، بس کوئی حرکت مت کرنا، اور ہاں، چاٹ پاٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیبی نے بگڑ کر تنبیہ کی مگر ان تینوں کے کان اینٹنا کی طرح کھڑے ہوئے۔ چاٹ کدھر ہے؟ روحی کے منہ سے نام سنتے ہی پانی کا سیلاب ٹھانٹے مارنے لگا۔ وہ رہی۔ ڈوری نے دیکھتے ہی اس طرف دوڑ لگا دی۔ رکو تو۔ مٹھی کے بعد روحی بھی پیچھے ہولی۔ گر ور مت جانا۔ بیبی ان کو روکتی ہی رہ گئی مگر وہ تینوں بے قابو سانڈوں کی طرح یہ جا وہ جا۔ ویسے سجل کون سی تھی؟ وہ جو چھوٹے قد کی موٹی سی لڑکی تھی یا وہ جو بڑے قد کی پتلی سی لڑکی تھی؟ خالدہ بیگم نے یاد کرتے ہوئے سوال کیا۔ اللہ جانے کون سی تھی، پر جو بھی ہے شادی سجل کی ہی ہو رہی ہے۔ صفورہ بیگم نے خود یاد نہ تھا۔ نوشاد صاحب سنتے ہوئے بولے، پر سجل تو چھوٹی ہے نا، پھر چھوٹی کی شادی پہلے کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں بھائی صاحب، امل چھوٹی ہے۔ شہزاد صاحب نے تصحیح کرنا چاہا مگر خالدہ بیگم پھر الجھ پڑیں۔ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ وہ دونوں لڑکیاں جب پہلی بار آئیں تب بڑی چھوٹی بنی تھیں اور چھوٹی بڑی بنی تھی۔ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے امل واقعی بڑی تھی۔ باقی کچھ تو گڑبڑ ہے جو پہلے سجل یعنی چھوٹی کی شادی کروا رہے ہیں۔ اوہو، صفورہ بیگم نے سر پکڑ لیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ پچھلی بار جب وہ دونوں یہاں آئی تھیں تب وہ دونوں اپنا نام ادل بدل کر آئی تھیں، مگر مجھے یہ پکا یاد ہے کہ سجل بڑی بہن تھی اور امل چھوٹی۔ اوفو، نوشاد صاحب کا سر چکرانے لگا۔ تم نے عباد کے منہ سے کس کا ذکر سنا تھا؟ سجل کا۔ صفورہ بیگم کو اس بات پر تو کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ یعنی یہ تو پکا ہے کہ شادی سجل کی ہے، شہزاد صاحب نے درمیان میں کہا۔ پر مسئلہ تو یہی ہے کہ سجل بڑی ہے یا چھوٹی؟ خالدہ بیگم کی سوئی ابھی تک وہاں اٹکی ہوئی تھی۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ وہ بڑی ہے یا چھوٹی؟ شہزاد صاحب گرج کر بولے تو خالدہ بیگم نے گھور کر ان کو دیکھا۔ اب تم دونوں تو بس کر دو۔ نوشاد صاحب نے گمبھیر حالات دیکھتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو خبردار کیا۔ اسی گھر کے باہر والی تنگ گلی میں بیبی غصے سے آگے آگے چل رہی تھی جبکہ ان کے پیچھے وہ تینوں لڑکیاں مرے مرے قدموں کے ساتھ آ رہی تھیں۔ وہ گرے آہنی دروازہ بس تھوڑے ہی فاصلے پر تھا، پھر چلنے کی تیاری کرنی ہے۔ صفورہ بیگم نے جیسے نوشاد صاحب سے اجازت طلب کرنے کے لیے پوچھا تھا۔ ظاہر ہے چلنا ہے، نوشاد صاحب نے حشار بشار انداز میں کہا، اور نہ جانے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا کیونکہ وحید بھائی آخر ہمارے بھی تو کچھ لگتے ہیں۔ دروازہ کھول کر آتی بیبی کے کان میں جب وحید کا نام پڑا تو اس کے پیر منو مٹی میں دفن ہو گئے تھے۔ وہ جو غصے سے پھٹنے کو تیار تھیں اچانک وحید کے نام پر گویا مجسمہ ہی بن گئی تھیں۔ صفورہ بیگم کچھ کہتے کہتے رکی۔ ان کی نظر فوراً ہی بیبی کی طرف اٹھی تھی جو غصے سے بھری معلوم ہوئی تھی۔ اچانک ہی ان کو بڑی مصیبت اپنی طرف آتی محسوس ہوئی۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا تھا اس کو مد نظر رکھ کر وہ سب بیبی کے سامنے وحید صاحب کا نام لینے سے اجتناب ہی کرتے تھے، مگر کب تک؟ صفورہ بیگم کے رنگ اڑے دیکھ کر وہ سب دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیبی کے عقب سے وہ تینوں لڑکیاں بما عبایا نکلیں اور بیبی کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ محاورتاً ہی نہیں، حقیقتاً وہ تینوں بیبی کی دم چھلا تھیں۔
ارے بیبی، تم لوگ اتنا جلدی آ گئے؟ خالدہ بیگم نے گڑبڑاتے ہوئے وہیں سے پوچھا۔ ان تینوں لڑکیوں نے ایک دوسرے کو ہمدردی سے دیکھا۔ بیبی نے بمشکل خود کو سنبھالتے کہا، شکر کریں ہم عزت سے نکل آئے، نہیں تو لوگ ہمیں دھکے دے کر نکالتے۔ آئے ہائے، ایسا کیا ہو گیا؟ صفورہ بیگم نے بے پرکی ہانکی تھی۔ اور تم تینوں یہاں کس سے پردہ کر رہی ہو جو نقاب تک کر رکھا ہے؟ ان تینوں نے مجھے کالج میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ بیبی نے ان کو انگشت نگاہوں سے زر تاپا دیکھا۔ پھر تو اصولاً بیبی تمہیں اپنا منہ چھپانا چاہیے۔ خالدہ بیگم نے یہ بات کر کے سمجھداری کا ثبوت دیا تھا۔ ان کے بھی ایسے کوئی کارنامے نہیں تھے جو یہ منہ نکال کر دنیا میں گھوم سکے۔ بیبی ایک کرسی پر جگہ بنا کر بیٹھ گئی۔ وہ تینوں لڑکیاں ویسے ہی کھڑی تھیں۔ اب کیا کر دیا ہے ان بے وقوفوں نے؟ ناشاد بھی ان لڑکیوں کے روز روز کے کارناموں سے تنگ آ چکے تھے۔ مینا بازار لے کر گئی تھی، وہاں سب کچھ مچھلی بازار بنا دیا۔ بیبی نے بے بسی سے گھر کے چاروں بڑوں کو دیکھا تھا۔ روزمرہ کی زندگی میں آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جنہیں دیکھتے ہی آپ پاگل ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ وہ تینوں لڑکیاں بھی پاگل نہیں تھیں، مگر سب ان کو پاگل سمجھتے تھے، اور ہر پاگل کی طرح وہ بھی نہیں مانتی تھیں کہ وہ پاگل ہیں۔ الٹا وہ ان سب کو پاگل سمجھتی جو ان کو پاگل کہتا تھا، اور ان لوگوں پر یہ بات بہت اچھی طرح لاگو ہوتی تھی کہ ہر پاگل خود کو پاگل سمجھتا ہے کیا؟ وہ تینوں ایک ساتھ چنے اور آلو سے بھرے گول گپوں کو املی والے پانی میں ڈبونے کے بعد جیسے ہی اپنا بڑا سا منہ کھولنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ تبھی مس رخشندہ کو اس طرف آتے دیکھتے انہوں نے جلدی سے اس گول گپے کو منہ میں رکھا اور زبردستی کھانے لگیں۔ مس رخشندہ سمیت بہت ساری ٹیچرز تمام لڑکیوں کو کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے آوازیں دے رہی تھیں کہ مہمان خصوصی آ چکے تھے اور ان کو کرسیوں پر رش دکھانا فی الحال ضروری تھا۔ جلد یا بدیر میڈم مشرف اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنی تقریر کرنے والی تھی، جس کو سننا کم از کم ان تینوں کے بس کی بات نہ تھی۔ پیسے چونکہ دوری کو دینے تھے کہ مٹھی نے چاٹ اور روحی نے کلفی کے پیسے پہلے ہی بھر دیے تھے۔ وہ تینوں موقع دیکھتے ہی غائب ہوئیں، مگر دوری پکڑی گئی۔ مس رخشندہ نے گھور کر دوری کو دیکھتے کہا، سارا دن تو کھاتی رہتی ہو، آج نہ کھاؤ گی تو کوئی زلزلہ نہیں آ جائے گا، آؤ کرسیوں پر بیٹھو۔ وہ تو دوری کو دیکھتے ہی پھٹ پڑی تھی۔ دوری ناچار کرسی کی طرف مرے مرے قدموں کے ساتھ چلنے لگی۔ وہیں مٹھی اور روحی اندھا دھند نہ جانے کس طرف بھاگے جا رہی تھیں۔ ساری ٹیچرز لڑکیوں کو پکڑ پکڑ کر کرسیوں پر بٹھانے میں مصروف تھیں۔ میڈم مشرف اسٹیج پر چڑھ کر تقریر شروع کر چکی تھیں۔ مہمان خصوصی کا ذکر خیر نکلا اور ان کی تعریفوں کے پھول ابھی تعمیر ہی کیے جا رہے تھے کہ قالین سے نکلتے ہوئے وہ کیمرے اور اسپیکرز کے تار ظالم سماج بن کر روحی کے پیروں میں لپٹ گئے تھے۔ ان تاروں نے اس کے پیروں کو آگے بڑھنے سے روک دیا، مگر اس کا اگلا دڑ آگے کو جھٹکا کھاتے ہوئے کیمرے کو لگا اور کیمرہ سیدھا جا کر ڈائس سے لگا۔ ڈائس اسٹیج پر گرا اور اسٹیج ٹوٹ کر زمین بوس ہوا، اور تابوت میں آخری کیل وہ شامیانہ تھا جس کے نیچے اسکول کا سارا عملہ بشمول مہمان خصوصی زندہ درگور ہو گئے تھے۔ لمحوں میں وہ مینا بازار خاک ہو گیا تھا۔ کسی کو سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ بس ایک بیبی تھی جو پھرتی کا مظاہرہ کرتے وقت سے پہلے ہی ان تینوں کو ڈھونڈ ڈانٹ کے کھینچتی کھانچتی وہاں سے لے کر رفو چکر ہو گئی تھی۔ اس گھر کو تبدیلی کی اشد ضرورت ہے۔ صفورہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح تبدیلی کا نعرہ بلند کیا۔ اور تبدیلی سے آج تک بھلا کس کا ہوا؟ لچ افزائی کرتے ہوئے مٹھی نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ الٹا تبدیلی سے ان کا بیڑا ہی غرق ہوا ہے، دوری نے بے پرکی ہانکتے کہا۔ تبدیلی ذہنی سکون کے لیے اچھی ہوتی ہے، اس لیے نشاط صاحب نے وحید صاحب کی دعوت میں چلنے کا فرمان جاری کر دیا ہے، صفورہ بیگم نے بتایا۔ پر ہم دعوت میں جا کر کیا کریں گے؟ یہ سوال تو ان تینوں میں سے کسی نہ کسی کی زبان سے ادا تو ہوتا ہی۔ جو لڑکیاں دعوت پر کرتی ہیں نا، سجتی ہیں، سنورتی ہیں، ہنستی ہیں، ناچتی ہیں۔ خالدہ بیگم کا بھی ہمیشہ والا ریڈیو چل پڑا تھا۔ چھوٹی بھابھی، آپ کو کتنی بار بتانا پڑے گا کہ ہمیں نہ سجنا سنورنا آتا ہے نہ ناچنا آتا ہے، مٹھی نے جتایا۔ اور تبدیل اور ہنستے ہوئے تو ہم آپ لوگوں کو ویسے ہی بری لگتی ہیں، تو رہنے دیں، بیبی کے ساتھ ہم یہیں رہیں گے، دوری نے ایک نیا پیترا پھینکا۔ یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے کہ تم لوگوں کو مٹیاری لے کر ہی نہ جایا جائے، کیونکہ تم لوگوں کے افعال اس قابل ہی نہیں کہ تم لوگوں کو باقی لوگوں سے متعارف بھی کروایا جائے۔ جلی کٹی سنانے کے بعد اماؤں نے بھی پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ بیٹی کی بات پر صفورہ بیگم بولی تھی، پر بیبی کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ کر جا سکتے، خالدہ نے پریشانی سے کہا۔ اور پھر جو ماضی میں ہوا تھا، اس کے بعد بیبی ایک بار پھر ان لوگوں کو کیسے فیس کر سکتی ہے؟ صفورہ بیگم نے بھی پریشانی سے سر کھجاتے کہا۔ دو عزیز ہستیوں نے اس کے ساتھ فریب کیا تھا، وہ وہاں جا بھی کیسے سکتی تھی؟
ایسا بھی کیا ہوا تھا بڑی بھابھی؟ روہی نے صفورہ بیگم سے پوچھا۔ تم لوگ کیا ادھر کان لگا کر ہماری باتیں سن رہی ہو؟ چلو جاؤ اپنے اپنے کام کرو، ڈپٹ کر خالدہ بیگم نے اپنی بیٹی سے کہا۔ بیبی یقیناً نہیں جائے گی، یہ تو بات میری لکھ کر رکھ لو، ہم بھی نہیں جا سکیں گے، مٹھی نے روہی اور دری کو تسلی دینے کے لیے کہا تھا۔ وہ تینوں منہ بناتے اٹھتی وہاں سے غائب ہو گئی تھیں۔ شام ڈھل رہی تھی۔ دن بھر شدید گرمی کے بعد کرنوں کی تماطر بکھیرتا سورج تھکا ماندہ سا افق کے اس پار غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ گلابی شاموں کا اپنا ہی حسن ہوتا ہے، ماحول کی خنکی خود بخود ہی چاروں طرف خوشبو کی طرح بکھر جاتی ہے اور پھر خواہ مخواہ ہی اداس ہونے کو جی چاہنے لگتا ہے، اور اداسی تو دل چاہتا ہے چپ چاپ پڑے سوچتے رہو، کچھ سوچتے رہو۔ کیا اس کی خود کو بھی خبر نہیں ہوتی؟ خاموش رہنا اچھا لگتا ہے، مگر اس گھر میں خاموشی کبھی ممکن ہے کیا؟ بیبی، وہ بوگن ویلیا پھولوں کی لڑیوں کو دیکھ رہی تھی کہ عقب سے نشاط صاحب کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، نشاط صاحب کے ساتھ شہزاد صاحب اور دونوں بھابھیاں بھی موجود تھیں۔ جی بھائی، ان کو اپنی طرف سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بیبی پریشان ہوئی تھی۔ اگر تم یہیں رہنا چاہو تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں چلنے کے لیے فورس نہیں کریں گے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ان کی بات سمجھ نہ سکی۔ اگر تم وحید بھائی کی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کرنا چاہتی تو… اور آپ کو کس نے کہا کہ میں شرکت نہیں کرنا چاہتی؟ وہ ان کی ہچکچاہٹ سنتے ہی اس کی بات کاٹ گئی۔ میں ان کو جتانا نہیں چاہتی کہ سالوں پہلے جو ہوا، میں آج بھی اسی بھرم میں جی رہی ہوں۔ مجھے نہ ان کی پرواہ ہے نہ ان کے گھر والوں کی۔ وہ تو جوش و عزم سے بولی تھی، میں تو ڈنکے کی چوٹ پر شادی میں شرکت کروں گی۔ وہ سب سوچ رہے تھے کہ بیبی ابھی آتش فشاں کی طرح غصے سے پھٹے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ یعنی ہم سب کو بھی سجل کی شادی پر جانا پڑے گا؟ وہ تینوں منہ لٹکا کر فاصلے سے ہم آواز ہو کر بولی۔ قطعی بوجھل اعصاب کے ساتھ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا تو سجل کے نام کی چاشنی سے جیسے ہوا نے اس کے کانوں میں رس گھولا تھا، مگر اسی کے ساتھ شادی کا ذکر ایسا تھا جیسے اسی چاشنی کے رس میں کسی نے سیسے کی آمیزش ڈال دی ہو۔ سجل کی شادی؟ یہ جملہ اس کی زبان سے ادا بھی کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ کہتے ہوئے اس کی زبان کیوں نہ لڑکھڑائی، کیوں نہ مفلوج ہوئی؟ ہاں جی، بس ڈیسائیڈ ہو گیا کہ سب شادی میں شرکت کے لیے چلیں گے، نشاط صاحب نے پھر اعلان کیا۔ مگر میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ سب کی نظروں نے پہلے ان تینوں کو دیکھا، جن کی طرف سے یہ الفاظ عموماً ادا ہوتے تھے، مگر وہ گھبرا کر ایسے پانی پانی ہوئی جیسے نظر کے بجائے توپوں کے رخ ان کی طرف مڑ گئے ہوں۔ ہم نے نہیں، فرجاد بھائی نے کہا ہے، ادھر دیکھیں، روہین میں مشکل اشارہ کرتے کہا۔ اور تم یہ کیوں کہہ رہے ہو فرجاد؟ شہزاد صاحب نے پوچھا۔ چاچا، یہ عورتوں اور لڑکیوں کے فنکشن ہیں، پھر میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ وہ کوئی بہانہ بنانے لگا۔ پھر ایگزامس بھی آ رہے ہیں، پیپرز وغیرہ کا کام بھی رہتا ہے، یہ سب ہوتا رہے گا۔ ناشاد صاحب نے انسنی کر دی۔ بس ڈیسائیڈ ہو گیا، سب چل رہے ہیں، مطلب سب چل رہے ہیں۔ اب ان کے فرمان کے آگے کس کے ہیلے، کس کے بہانے چلنے تھے؟ پیار جو ہے نا، وہ ایسے ہی نہیں ہوتا، وہ کسی کی پرمیشن نہیں مانگتا، نہ تو وہ پوچھتا ہے، نہ ویٹ کرتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ پلان کرنے دیتا ہے، وہ تو بس موقع دیکھتا ہے اور جکڑ لیتا ہے۔ محمد نامی بلا نے اسے بھی جکڑ لیا تھا اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اس نے یہ باتیں صرف سنی تھی، مگر ہر سنی سنائی بات غلط ہو ایسا ضروری تو نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ وہ بات بھلے ہی ہمیں کتنی غلط ہی لگے، حقیقت سے کوسوں دور لگے، مگر اس کی اصل اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ یہ سب شروع ہوا چند سال پہلے جب اسفند اور فرجاد کی دوستی ہوئی۔ اسفند بڑا لائق فائق لڑکا تھا، فرجاد کو یقین تھا کہ وہ یقیناً اپنے کیریئر میں بہترین کارنامے کرے گا۔ ان کی ہم آہنگی ہمیشہ سے تھی، مگر یونیورسٹی کے بعد ان دونوں کا رابطہ تقریباً نہ کے برابر ہو چکا تھا۔ فرجاد نے سنا تھا کہ اسفند یار مزید پڑھائی کے لیے ایبراڈ چلا گیا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، فرجاد اپنے بڑوں کی طرح کالج میں ٹیچر لگ گیا تو کالج کے حوالے سے بہت سارے لوگ اسے رابطہ کرنے لگے۔ رابطہ کرنے والوں میں ایک عباد بھی تھا جس کی بہنوں کے پیپرز کا مسئلہ آ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے خاص توجہ نہ دی، مگر جب عباد نے بتایا کہ وہ اسفند کا چھوٹا بھائی ہے اور اسفند کی بہنوں کے کاغذات کا مسئلہ ہے تو اس نے فوراً ان کے کاغذ جمع کروائے اور ان کے پرچے درج کر لیے۔ امتحانات قریب تھے اور اسفند یار کی دونوں بہنوں کے حال پورے تھے کہ ان کو کچھ آتا واتا نہ تھا، پھر بھی روحی دری اور مٹی سے بہتر حال میں تھیں۔ بات سے بات نکلتی گئی تو فرجاد نے گھر والوں سے کہا، میرا ایک دوست ہے جو مٹیاری میں رہتا ہے، اس کی بہن کا مسئلہ ہے تو وہ یہاں امتحان دینا چاہ رہی ہے۔ وہ اور اس کی بہن دادو آنا چاہ رہی ہیں، مگر ان کی رہائش کا مسئلہ ہے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کا انتظام یہیں کروا دیں گے۔ ناشاد صاحب نے کافی سوچ بچار کے بعد حتمی فیصلہ سنایا۔ تنگ گلیوں والا یہ محلہ سندھ کے شہر دادو کے
چاندنی چوک کے ساتھ تھا۔ اسی محلے میں جا بجا کسی سیاسی پارٹی کے لمبے لمبے بینر پوسٹر لگے دیکھے جا سکتے تھے۔ 7-8 گلیوں والا یہ محلہ مزید تنگ گلیوں میں بٹ جاتا تھا، جہاں اس قدر پتلی گلیاں تھیں کہ 2 لوگ ساتھ بمشکل چل سکتے تھے۔ ایسے میں رہی سہی کسر اس نالی نے ختم کر دی تھی جو اسی گلی میں کھلی ہوئی ہر گھر سے گزرتی تھی۔ ہاں جی، اندرون شہر میں آج بھی کھلی نالیوں کا رواج جوں کا توں جاری و ساری تھا۔ ابھی ہم جس گلی کے اندر جا رہے ہیں وہاں اندھیرا سا پھیلا تھا۔ اگرچہ بڑا روشن دن تھا مگر لمبی دیواروں کی وجہ سے دھوپ کا گزر یہاں سے ناک کے برابر ہوتا تھا۔ 3-4 گھر چھوڑ کر وہ آہنی دروازہ آتا تھا جس کی تختی پر "دا قریشیز" لکھا ہوا ہم صاف دیکھ سکتے ہیں، اور 2-3 دن میں عباد اپنی دونوں بہنوں کو لے کر قریشیز ہاؤس آ گیا تھا۔ اس ڈبل سٹوری عام سے گھر کے بڑے جن کو فرجاد بھائی کو دیکھا دیکھی سب تایا ابا کہتے تھے، وہ تھے ناشاد علی قریشی، اور جو دادو شہر کے گرلز اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے ان کی بیگم صفورہ تھیں۔ پھر چھوٹے چاچا شہزاد علی قریشی تھے جن کی بیوی خالدہ تھیں۔ ناشاد اور شہزاد صاحب کی اکلوتی بہن نایاب عرف بیبی تھی جو کالج میں سندھی پڑھاتی تھیں۔ امل سجل اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ بیبی نے پرجوش انداز میں ان دونوں بہنوں کا استقبال کیا۔ وہ دونوں لڑکیاں خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ خوش مزاج بھی تھیں۔ جو لڑکی امل بن کر آئی تھی اس کے پاؤں میں تھوڑا نقص تھا جس کی وجہ سے اس کے چلنے میں لڑکھڑاہٹ دیکھی جا سکتی تھی، جبکہ وہ لڑکی جو سجل تھی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ ان دونوں کے آنے سے اس گھر میں الگ سی رونق محسوس کی جا سکتی تھی۔ سبھی خوش تھے۔ فرجاد بھائی روز ان دونوں بہنوں کو پڑھاتے اور امتحانات کی تیاری کروانے لگے۔ امتحان بس ایک سجل کا تھا مگر امل بھی فرجاد کے ساتھ بیٹھ کر امتحانات کی تیاری کرتی تھی۔ ہفتے 10 دن میں امتحانات ختم ہو گئے اور عباد ان کو واپس لینے کے لیے آ رہا تھا۔ تب ان لڑکیوں نے انکشاف کیا کہ جو لڑکی سجل بن کر آئی تھی وہ حقیقتاً امل تھی، اور جو امل تھی وہ حقیقتاً سجل، تو سب کے سر ہی چکرا گئے۔ اصل میں سجل ذرا کم ذہین تھی، اس لیے امل کو سجل بنا کر امتحان میں بٹھایا گیا تھا تاکہ ذرا مارکس اچھے آ جائیں، اور یہ پلان کام بھی کر گیا۔ ہمارے تعلیمی نظام کی وجہ سے وہ بوجھل دل کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے جانے سے پہلے ہی سب پر اصل حقیقت اشکار کر دی تھی۔ عباد اپنے ماں باپ کو لایا تو گویا ایک اور بڑا دھماکہ ہوا۔ وحید صاحب اتنے عرصے بعد ناشاد اور شہزاد صاحب کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ اتنے سالوں بعد دادو آ کر ان کی اس ڈرامائی انداز میں اپنے پرانے رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی۔ وہ بھی کیا ہی دن تھا جب بیبی ان تینوں بیوقوف لڑکیوں کے ساتھ مارکیٹ نکلی ہوئی تھی، اور اس کی ملاقات وحید صاحب اور ثمینہ سے نہ ہو پائی تھی۔ جب سے عباد کو معلوم ہوا کہ فرجاد کی فیملی ان کے بچھڑے ہوئے رشتہ دار ہیں، تب سے ہی ان کا فون پر رابطہ اس گھر سے ہوا تھا۔ ہاں البتہ ایک سرد دیوار تو تھی ہی ان دونوں گھرانوں کے بیچ، جس کو ختم کرنے کے لیے کوشش دونوں کی طرف سے ہی ہو رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب دعوت کا تبادلہ ہوا تھا۔ یقیناً اس سرد دیوار کے پگھلنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اس خارق خاندان کے لڑکے سائنس کے طالب علم تھے، جبکہ تینوں بیوقوف لڑکیاں آرٹ سے منسلک تھیں، کیونکہ ان کو پڑھائی سے نہیں سائنس سے ڈر لگتا تھا، بلکہ فرجاد بھائی سے ڈر لگتا تھا جو کہ بہت سخت ٹیچر تھے۔ سارا خاندان پڑھا لکھا اور تعلیم کے شعبے سے منسلک تھا۔ بقول اشر کے ہم نے سب کو پڑھانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے پر اپنے ہی گھر کی لڑکیوں کو نہ پڑھا سکے، تف ہے ہم پر۔ ہاں آرٹ ان کے لیے تعلیم نہ تھی۔ وہ تینوں لڑکیاں پڑھائی سے نہیں سروں سے ڈرتی تھیں۔ امتحان میں ان کی حیران شکلیں دیکھ کر راتوں کو جاگ جاگ کر جو رٹے لگائے تھے وہ بھی بھول جاتی تھیں۔ پھر ناچار ان کا آرٹس میں داخلہ کروا دیا گیا۔ خیال تھا کہ ان کو B.Ed کروا کر اسکول میں نوکری دلوائی جائے تاکہ مستقبل کے معماروں کا باقاعدہ ستیہ ناز کروایا جائے۔ کچھ بھی تھا مگر اس گھر کی شام بہت خوبصورت تھی۔ نہا دھو کر فرش وغیرہ دھو کر چرپائیاں بچھا کر سارے گھر کے افراد مل کر اس وقت بیبی کے ہاتھ کی بنی چائے پیتے تھے اور سامنے والی میمن بیکری کے پین کیک چائے میں ڈبو ڈبو کر کھاتے اور سارے دن کی مصروفیت ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ اس وقت وہی قصے کہانیاں بتائے جا رہے تھے۔ مینا بازار میں کچھ تھا ہی نہیں، غیر دلچسپی سے دری نے بتایا، اور مجھے تو لڑکیوں کی سمجھ نہیں آتی جو چوڑیوں اور مہندی کے اسٹال پر بلا وجہ ہی اتنا رش کر کے کھڑی ہو گئی تھیں۔ عجیب اوور ایکسائٹڈ سی لڑکیاں، مجھے تو بالکل نہیں پسند یہ شوخ چنچل سی نازک لڑکیاں۔ روحی کی باتوں پر صفورہ بیگم کو پتنگے لگے۔ ارے تم لوگوں کی عقلوں پر تو پتھر پڑے ہوئے ہیں جو تم خود لڑکیاں ہو کر ایسے لڑکیوں کے شوق کو اڑونگ بڑونگ بول رہی ہو۔ اور نہیں تو کیا بھابھی، بیبی بتا رہی تھی کہ
لڑکیاں اپنے ہاتھ کے سیے ہوئے کپڑے بھی اسٹالز پر بیچ رہی تھیں اور کپڑے وہ سارے بھی کافی خوبصورت تھے، مگر یہ تینوں تو بس چاٹ اور کلفی ہی چاٹتی رہیں سارا وقت۔ خالدہ بیگم نے بھی ضلابے کے ساتھ جتایا، لڑکیاں کتنی سلیقہ مند ہوتی ہیں، مگر ہماری لڑکیوں کو سلیقہ چھو کر بھی نہیں گزرا۔ بیبی ان کے بیچ بیٹھتے بولی، ان لڑکیوں کو نہ کھانا بنانا آیا ڈھنگ کا، نہ سلائی کڑھائی بھی کوئی دلچسپی۔ مردوں اور لڑکوں کی اپنی ہی باتیں جاری تھیں، سلائی کٹائی جیسے غیر مہذب کام ہم سے نہیں ہوتے۔ دری نے فوراً کہا، اب ایک نئی ہانک سن لو اس کی۔ صفورہ بیگم نے اپنی بیٹی کی بات پر سر پیٹا، سلائی کٹائی بھی اس کے لیے غیر مہذب کام ہے؟ بڑی بھابھی ٹھیک تو کہہ رہی ہے دری، آخر کپڑوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، مٹھی نے کہا۔ اور نہیں تو کیا، کپڑے بیچارے اپنے وجود کو تار تار ہوتا دیکھ کر کس قدر بے بس محسوس کرتے ہوں گے۔ روحی بولی، فی الحال تو میں خود کو بے بس محسوس کر رہی ہوں کہ کیسی نکمی لڑکیاں اس گھر میں پیدا ہوئی ہیں۔ خالدہ بیگم بھی اپنی بیٹی کے نادر خیالات جان کر صدمے سے گرنے کو ہو گئی تھیں۔ یہ باتیں چھوڑیں اور میں آپ کو مزے کا ایک اور قصہ سناتی ہوں کہ میڈم مشرف اسٹیج سے کیسے گریں۔ مٹھی یہ قصہ پہلے ہی صفورہ بیگم کو سنا چکی تھی اور اب وہ خالدہ بیگم کو بتا رہی تھی۔ جب تم بڑی بھابھی کو سنا رہی تھی تبھی میں نے سن لیا تھا، وہ سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ یہ تو غلط بات ہے، ہمیشہ آپ ایسا کرتی ہیں، مٹھی نے منہ بسوڑا۔ روز کی باتیں وہ تینوں الگ الگ ہر کسی کو سنانے کی عادی تھی کہ ان کے اور کوئی شوق نہ تھے اور وقت گزاری کے لیے یہی تفریح انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، مگر پھر بھی کب تک اس تفریح سے دل بہلایا جا سکتا تھا؟ روایت ہلال کمیٹی کے ملوں کے اعلان کا انتظار تھا کہ عید کس تاریخ کو ہونی ہے، اور خیر سے انہوں نے وقت پر ہی تاریخ دے ڈالی تھی۔ عید الاضحیٰ اگلے ہفتے ہی تھی، پھر اس کے اگلے ہفتے سجل کی شادی، مطلب بس ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ لڑکوں نے عید کے ساتھ ساتھ شادی کی تیاریاں بھی مکمل کر لی تھیں، جبکہ بھابھیوں کے ساتھ بیبی ابھی تک سر پیٹ رہی تھی کہ وہ تینوں بیوقوف لڑکیاں ابھی تک سر جھاڑ منہ پھاڑ بس بکروں کے ساتھ پکڑم پکڑائی کھیلنے میں مصروف تھیں۔ ہاں جی، پرسوں ہی 3 بکرے قربانی کے لیے منگوائے گئے تھے اور وہ تینوں انہی کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ چھٹی کا موقع دیکھ کر اشر، سائر اور مائر تینوں بکروں کو گھمانے پھرانے کے لیے لے کر باہر نکلے ہی تھے کہ صفورہ بیگم نے ان تینوں کو دھر لیا۔ کون بیوقوف عید کے بعد والے ہفتے میں شادی رکھتا ہے؟ دری نے سنتے ہی غیر دلچسپی سے کہا۔ بیبی، کیا ہم تینوں بھی بکروں کے ساتھ جائیں؟ روحی نے بڑی آہستگی سے پوچھا۔ بیبی جو کاپیاں چیک کرنے میں مصروف تھی غصے سے پلکیں اٹھا کر اس نے روحی کو دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے سنا نہیں، دانت پر دانت جماتے وہ بولی۔ ابھی بکرے زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ہم بھی گھوم اگر آتے ہیں، مٹھی نے وضاحت دی۔ خالدہ بیگم اور صفورہ کا بس نہ کر رہا تھا کہ وہ اپنے اپنے سر دیواروں پر دے مارے۔ پتہ نہیں یہ تینوں نمونیاں سسرال میں جا کر کیا کل کھلائیں گی۔ بیبی نے ضبط کی حد کو چھوتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا۔ تینوں لڑکیوں نے سر کھجایا جیسے کوئی وجہ تلاش کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ان کو دیکھ بڑی بھابھی بولی، ہمارے خاندان کی ساری لڑکیاں آنکھ کی اندھی گانٹھ کی پوری ہیں۔ آئے ہائے، لڑکیاں ہیں ہی کتنی آپ کے خاندان میں؟ دری نے احتجاجاً کہا۔ بس 3۔ مٹھی انگلیاں اٹھاتے بولی، 3 ہیں، 1-2 اور ہوتی تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ بیبی ترتیب سے کاپیاں چیک کرتے ہوئے بولی، اب شادی میں جانا ہے اور تیاری کسی کی پوری نہیں، کپڑے، سینڈل، میک اپ اور پارلر بھی جانا پڑے گا ان تینوں نمونیوں کو ساتھ لے کر۔ بیبی کا سر درد تھا، وہی ان تینوں لڑکیوں کو ڈیل کرنے والی تھی۔ چلو گھر میں تو جیسے تیسے چل جاتا، مگر جب دعوت ملتی تو بیبی کو ان تینوں پر سر سے پیر تک سخت محنت کرنی پڑتی، پھر کہیں جا کر ان تینوں کے چہروں کے خد و خال ظاہر ہونا شروع ہوتے تھے۔ بڑی بھابھی، چھوٹی بھابھی اور بیبی تینوں وقت پر آئی بروز بنواتی، بالوں کو رنگ لگواتی، ہر وقت ٹپ ٹاپ رہتی، مگر وہ تینوں لڑکیاں منہ پھاڑ سر جھاڑ گھومتی رہتی۔ ہمیشہ کی طرح بڑی بھابھی نے ان تینوں لڑکیوں کی ذمہ داری بیبی پر ڈالی۔ کپڑے لینے تھے، جوتے لینے تھے، تھوڑا میک اپ اور پارلر بھی جانا تھا۔ بیبی کے لیے یہ سب مینج کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ صبح کالج جانا، پھر کالج سے واپس آ کر گھر کے کام، ان کاموں میں سے بڑی مشکل سے کچھ وقت نکلتا کہیں بھی جانے کے لیے۔ اوپر سے وہ تینوں لڑکیاں بہت ہی عجیب تھیں، ایک ہی چپل پہنتی جو گھس جاتی پھر ہی دوسری لیتی، جو پیسے جیب خرچ کے لیے ملتے وہ بس کھانے پینے میں خرچ کر دیتی۔ اس لیے وہ تینوں کوئی سوکھی پتلی سڑی ہوئی نہ تھیں، بلکہ اچھی خاصی جاندار اور بڑی بڑی معلوم ہوتی تھیں۔ موٹی نہ تھی مگر آج کل کی سوکھی سڑی لڑکیوں کی طرح بھی نہ تھیں۔ شوق نہ میک اپ کا نہ کپڑوں کا، اس لیے جب کبھی کوئی دعوت آتی تو ہر بار نئے سرے سے تیاریاں کی جاتی۔ انسان کو کچھ تو تیاری رکھنی چاہیے نا، اتنا کہتی ہوں کہ سیل لگتی ہے جانی کی دکان سے لے لو، پر تم لوگ سنتے ہی نہیں۔ ہمارا جانا کوئی اتنا لازم تھوڑی ہے، دری نے کہا۔
ہاں ہاں پڑی رہو ہمارے سینوں پر مونگ دلنے کے لیے، بڑی بھابھی نے ڈانٹا تو وہ مسکین سی شکل بنا کر بیبی کی طرف دیکھنے لگی۔ صحیح کہہ رہی ہیں باجائی، لوگوں میں اٹھو بیٹھو گی نہیں تو لوگ جانیں گے کیسے، پہچانیں گے کیسے، بیبی نے سمجھایا۔ سجل نے ابھی بی ایس سی پاس کیا ہے اور اس کی شادی ہو رہی ہے، اتنا اچھا رشتہ ہو رہا ہے اس کا، ماشاء اللہ، خالدہ نے کہا۔ ہاں فرزاد بتا رہا تھا کہ میڈیکل کالج میں پڑھاتا ہے لڑکا، بیبی نے کہا۔ سارے پڑھانے والے لوگ تو اسی خاندان میں جمع ہو گئے ہیں، میٹھی بڑبڑائی۔ ہاں تم تینوں کے علاوہ، ظفورہ بیگم نے گھورا تو وہ تینوں اپنے اپنے منہ چھپانے لگیں۔ نہ پہننے اوڑھنے کا شوق، نہ بننے سنورنے کا، بس پین کیک چائے میں ڈبو ڈبو کر کھاتی رہو۔ ظفورہ بیگم نے مزید سے خواہ ہوتے کہا، بیبی ان کو لے جاؤ، شام کو ساری تیاریاں کر لیں۔ جی جی بھاجائی، بیبی نے آرام سے کہا۔ چلو آج شاہی بازار چلتے ہیں۔ وہ کاپیاں سمیٹتے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ تینوں منہ بنانے لگی۔ ان کے لیے شاپنگ دنیا کا سب سے بورنگ کام ہوتا تھا اور بے بسی کی انتہا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ تیاریاں کرنے لگی تھیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھلائے نہیں بھولتے، حالانکہ ان کا بھلا دینا ہی بہتر ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ کسک بن کر دل میں رہتے ہیں اور زخم تازہ کی طرح دکھتے رہتے ہیں۔ ان کی یاد دکھ دیتی ہے، مگر کبھی کبھی دکھ دینے والی یادیں بھی تو اچھی لگتی ہیں نا۔ تو ایسی ہی ایک یاد سجل بھی ہے، جو جب بھی اسے یاد آئی اسے لگا جیسے کوئی اس کے دل کو نوچ رہا ہے، خواہ مخواہ ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آتی تھی۔ وہ ایسا محسوس کرتا جیسے وہ سجل کا مجرم ہے، ایسا مجرم جس کا قطعاً ارادہ نہ تھا جرم کرنے کا مگر جرم ہو گیا ہو، اور ایسا جرم جو کسی کو نظر نہ آئے۔ اس کی سزا بہت اذیت ناک اور طویل ہوتی ہے کیونکہ اپنے جرم کا صرف مجرم کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ ضمیر کی عدالت روز اسے ایک نئے سرے سے سزا سناتی اور وہ لہو لہو ہوتا رہتا۔ شاید وہ کبھی اس خلج سے آزاد نہ ہو پائے جو پھانس بن کر اس کے دل میں اٹکی ہوئی ہے، جس کی چبھن تنہائی میں اور بڑھ جاتی ہے۔ ہاں سجل اس کے لیے پھانس ہی تھی، جو اسے سوچوں کے دلدل میں آہستہ آہستہ ڈبونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں تمہارا سامنا نہیں کر سکوں گا، اس کی گرفت پیپر ویٹ پر سخت ہو گئی تھی۔ تم میرے سامنے کبھی مت آنا، مجھ سے کبھی نہ ملنا۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر ایک بار پھر اپنے کام میں دل لگانے کی کوشش کرنے لگا، مگر دل بار بار کسی نہ کسی بہانے سے اسے واپس انہی سوچوں کی طرف دھکیلنے لگتا تھا۔ کاش سجل قریشی ہم ملے ہی نہ ہوتے، اس نے دل میں سوچا تھا، یا شاید مجھ سے محبت کا جرم نہ ہوا ہوتا جو مجھے تم سے شرمسار کر گیا۔ یہ سوچیں اسے مزید زمین میں دھسا رہی تھیں۔ میرے سامنے مت آنا، کبھی مت آنا، ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تھک کر اس نے کرسی سے ٹیک لگایا اور آنکھیں موند لیں۔ پچھلی شام وہ شاپنگ سے ناکام اور نامراد واپس لوٹ آئی تھیں۔ سب نے برقعے پہنے ہوئے تھے، بیبی کا سخت موڈ خراب تھا۔ چارپائی پر بیٹھی بھابھیوں نے انہیں غور سے دیکھا، ان کے ہاتھ خالی تھے۔ کوئی ڈھنگ نہیں ہے آپ کی بیٹیوں میں، نہ شاپنگ کا نہ پسند کا، بیبی نے برقع اتارتے اعلان کیا۔ کیا ہوا؟ ظفورہ بھابھی پوچھنے لگیں۔ یہ نمونیاں ذرا قابل نہیں ہے شاپنگ کرنے کے، وہ کولر کی طرف پانی پینے کی نیت سے جاتے بولی۔ ارے ہوا کیا؟ اب خالدہ بیگم پوچھنے لگیں۔ میرا دماغ گھوم رہا ہے ان کے ساتھ بول بول کر، اب مجھ میں ہمت نہیں مزید کچھ بولنے کی۔ بیبی کولر سے گلاس بھرتے بیزاری سے بولی تو خالدہ اپنی بیٹی کی طرف بڑھی۔ اوہو اب کچھ پھوٹو بھی منہ سے۔ خالدہ بیگم دھاڑی تو روحی فر فر بولنے لگی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ فضول رنگ تھے، کڑھائی والے کپڑے بالکل بھی اچھے نہیں تھے، وہی سلما ستارہ ٹشو دوپٹہ، سلکی شلوار، جبل بھی بالکل فضول ڈیزائن کے دھاپوڑے، کچھ بھی اچھا نہیں تھا۔ روحی کے بتانے پر دونوں بھابھیوں نے سر پیٹا۔ اف، ایک تو چھٹی کر کے وہ تم لوگوں کو شاپنگ پر لے کر گئی، اب بار بار تو نہیں لے کر جائے گی نا، کچھ تو لینا تھا نا، بڑی بھابھی نے ڈانٹا۔ لے کر تو آئے ہیں، تینوں لڑکیوں نے ایک ہی ساتھ بولتے برقعوں میں چھپے ہاتھ کھڑے کیے تو تینوں کے ہاتھ میں کچھ تھیلیاں تھیں جن میں گول گپے، چاٹ، سموسے، پکوڑے اور کاٹن کینڈی نمایاں تھی۔ کوئی ایک لڑکی تو ڈھنگ کی عطا کی ہوتی اللہ تعالیٰ نے، بڑی بھابھی نے دہائی دی، جسے وہ تینوں نمونیاں انسنی کرتی کچن میں گھس گئی تھیں اور تھوڑی دیر بعد وہ سب رل مل کر سب کھا رہی تھیں، جن میں دونوں بھابھیاں اور بیبی خود بھی شامل تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مسئلہ کیا ہے جو تم مٹیاری نہ جانے کے اتنے بہانے کر رہے ہو، نوشاد صاحب نے تحمل کے ساتھ سوال پوچھا۔ ابا میں کتنی بار کہہ چکا ہوں میں ایک فضول سی دعوت کے لیے اپنے کام نہیں چھوڑ سکتا، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، دوستوں کی دعوتیں ہیں، میرے کالج کے کام ہیں، پھر آپ سب مٹیاری جائیں گے تو اس گھر کی رکھوالی کے لیے کوئی تو پیچھے ہونا چاہیے نا۔ وہ سارا دن جو بہانے سوچتا رہا وہی ہیر پھیر کر کے بتاتا گیا۔ بھابھیوں کے ساتھ بیبی بھی فرزاد کے
بہانے بازیاں سن رہی تھی۔ بیبی پچھلے 2-3 دن سے ہی نوٹ کر رہی تھی کہ فرجاد کا مزاج یکسر بدلا ہوا ہے۔ وہ کمگو تھا ہی مگر اب وہ بات ہی بہت کم کرنے لگا تھا، کھانا اسکپ کر جاتا، گھنٹوں اپنے کمرے میں بند رہتا، بلانے پر ہی باہر آتا، ورنہ عید الاضحیٰ کے موقع پر سب سے پرجوش وہی ہوتا تھا کہ گوشت وغیرہ کھانے کا وہ بے حد شوقین تھا۔ مگر اس بار کی عید میں فرجاد کے مزاج میں بہت بیزار پن محسوس کیا جا سکتا تھا۔ پہلی بات کہ مچاری والی دعوت کوئی فضول دعوت نہیں۔ نوشاد صاحب نے انگلی اٹھا کر فرجاد کو تنبیہ کی، وحید بھائی تمہارے چاچا ہیں اور ان کی بیٹی اس گھر کی بھی بیٹی ہے، تو اس کی شادی میں سب کی شرکت لازم ہے۔ نوشاد صاحب کی آواز میں ایک روب تھا، جیسے ان کی بات پتھر پر لکیر ہو چکی ہے، اور اس گھر کو پیچھے کسی کی رکھوالی کی ضرورت نہیں کیونکہ گھر کی دیواریں بھی بہت اونچی ہیں اور تالا بہت اچھے سے 4 دن حفاظت کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے سانس لینے کے لیے 2 لمحہ رکے، پھر بولے، اور تمہارے دوستوں کو جو دعوتیں کرنی ہیں عید کے فوراً بعد کرنا شروع کر دیں، ورنہ 4 دنوں میں گوشت ختم نہیں ہو جائے گا۔ واپس آ کر جتنی دعوتیں اڑانی ہو اڑا لینا۔ فرجاد، کوئی اور مسئلہ ہے تو تم ہم سے ڈسکس کر سکتے ہو۔ بیبی نے پہلی بار اسے براہ راست ایسا سوال کیا تھا۔ فرجاد نے بیبی کی طرف ایک نظر دیکھا، کہیں اس کے دل میں کوئی چور تو نہیں؟ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ وہ ضبط کر کے اپنا فیصلہ سناتے اپنے کمرے سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ میرا بیٹا کبھی ایسا نہیں تھا، پھر اب کیوں ایسے کر رہا ہے؟ صفورہ بیگم فکر مند ہوئی۔ شاید ورک سٹریس ہوگا۔ بیبی نے صفورہ بیگم کو تسلی دینا چاہی، جبکہ وہ خود پریشان تھی۔ اس پریشانی کی وجہ یقیناً وہ چور تھا جو بیبی نے بالآخر پکڑ لیا تھا۔ دادو میں تو ان تینوں لڑکیوں کے پسند کے کپڑے نہ مل سکے تو جلدی سے آن لائن منگوا لیے گئے۔ کپڑے ملتے ہی ان کپڑوں کو دادو کی مشہور فیشن ڈیزائن مہران مہربان کو بھجوا دیا گیا۔ مہران مہربان نے ان کے سارے کپڑے فٹافٹ تیار کر کے بھجوا دیے۔ اس بیچ پارلر کا بھی ایک چکر لگ چکا تھا، گھر کے تمام ٹوٹکے بھی آزما لیے گئے۔ دبی دبی شخصیت ابھرنے لگی، مطلب ان تینوں لڑکیوں کے سارے کام جیسے جیسے بیبی نے چاند رات تک نپٹا ہی دیے تھے۔ اب اگلے 3 دن عید کے دن تھے، جس میں کرنے کو اب بس چھوٹے موٹے کام رہ گئے تھے۔ عید کا دن تھا اور ہر عید کے دن کی طرح صبح صبح ہی نوشاد صاحب نے سب کو اٹھانے کا اپنا ٹھیکہ پورا کیا تھا۔ وقت سے پہلے سب تیار ہو کر نماز پڑھنے کے لیے جا چکے تھے، اور وہ سب ہمیشہ سے ہی عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرتے تھے جو چاندنی چوک سے نکل کر پاس والے شاہانی محلے میں تعمیر تھا۔ مردوں اور لڑکیوں کے جانے کے بعد بھابیاں ناشتے اور میٹھے کے انتظام میں لگ جاتی تھیں۔ بیبی اور لڑکیاں پہلے گھر کا حلیہ ٹھیک کرتیں، پھر اپنا اپنا حلیہ ٹھیک کر کے بھابیوں کا ہاتھ بٹاتیں۔ اس بیچ بھابیاں تیار ہوتیں۔ مردوں اور لڑکوں کے آنے کے بعد عید کی مبارکباد کا تبادلہ ہوتا، عیدی بانٹی جاتی، ناشتہ اور میٹھا کھا کر وہ سب مخدوم بلاول کی طرح سفر کے لیے نکل جاتے۔ مخدوم بلاول نامی یہ گاؤں دادو سے 20 منٹ کی مسافت پر تھا۔ وہاں ایک بزرگ کا روضہ تھا۔ نوشاد صاحب اور شہزاد صاحب کے پاس کے باپ داداؤں کی قبریں اسی مقدس مقام پر تھیں۔ اسی روضے کے مد مقابل گاؤں تھا جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ آج بھی ان کا وہ چھوٹا سا گھر وہیں موجود تھا۔ وہیں لڑکیوں اور عورتوں کو چھوڑ کر مرد اور لڑکے قبروں پر فاتحہ کے لیے آ جاتے، ان کی قبروں پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے، گلاب کی پنکھڑیاں نچھاور کرتے۔ بیبی بھابیاں گاؤں کی عورتوں سے ملتی، لڑکیاں گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ روضے کے پاس لگے میلے کی سیر کو نکل جاتی۔ ہمیشہ کی طرح اچھی مٹھائی، کھوپرے سے تیار کی گئی خاص مٹھائی، یہ وہ تینوں ٹوٹ پڑتی تھیں جو پیلی چٹنی کے ساتھ سموسے سے کھانے کا یہاں مزہ تھا، ایسا کہیں اور نہ تھا۔ وہ انہی سموسوں پکوڑوں کو کھانے کے لیے عید کا انتظار کرتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہر عید پر یہ سب سلسلہ صرف لڑکیوں کا نہیں باقی سب کا بھی معمول تھا۔ قبروں سے واپسی پر لڑکے اوطاق میں بیٹھ کر اپنی بات چیت کرتے، جبکہ مرد حضرات دوپہر کے کھانے کا انتظام دیکھتے۔ یہ بھی عید کی خوشیوں کو منانے کا ایک خاص بہانہ تھا، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ۔ عبدل چاچا جو گاؤں کا حجام تھا، جسے عام زبان میں نائی بھی کہا جاتا ہے، دیگ میں مزیدار سندھی پلاؤ بناتا تھا، گوشت کے ساتھ، جس کو بناتے ہوئے مرد حضرات اپنی باتیں بھی کر لیتے تھے تو کھانے کا کھانا بھی ہو جاتا۔ عصر کے بعد گاؤں سے واپس دادو آیا جاتا۔ عید الفطر کا موقع ہوتا تو یقیناً اب سب آرام کی تیاریاں کرتے، مگر چونکہ عید الاضحیٰ کا موقع تھا تو فرجاد بھائی نے کسائی کو بلوا لیا، فوراً 2 بکرے اللہ کی راہ میں قربان کیے، مغرب تک گوشت کو محلے میں بٹوا دیا اور رات کو باربیکیو کا سارا سیٹ اپ شروع ہو گیا۔ مسالے وغیرہ کی تیاری صبح سے ہی بیوی اور بھائیوں نے کر لی تھی، جبکہ لڑکوں نے کوئلے وغیرہ کا سارا انتظام اپنی مدد آپ کے تحت کیا تھا۔
دوسرے دن تیسرا بکرا بھی قربان کیا گیا اور گوشت کو مسالے وغیرہ لگا کر فریج میں ڈال دیا گیا۔ ٹکا، بوٹی، کباب، ران، میٹھی پائے، آئے ہائے ہائے کیا لطف آ رہا تھا۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ 3 دن انہوں نے کیا ہی خوب گوشت کے مزے لوٹے ہوں گے۔ پتہ نہیں وہ کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی ہرنی جیسی چال ہوتی ہے۔ ہمارے گھر کی تینوں لڑکیاں تو کبھی دروازے پر جا کر ٹکراتی ہیں تو کبھی ٹیبلوں کرسیوں سے گھٹنے اور کونیاں توڑواتی پھرتی ہیں۔ خالدہ بیگم کی صبح صبح ہی مدد سرائی شروع ہو چکی تھی۔ صبح صبح ہی ان کی بیٹی نے دودھ جو گرا دیا تھا، نہیں قصور روئی کا نہیں تھا بلکہ پتیلے کا تھا جو اس کے ہاتھ سے ریت کی طرف پھسل گیا تھا، حتیٰ کہ وہ فریج کے دروازے سے ٹکرا کر گری تھی، مگر وہ تینوں پہلے سے ہی کون سا اپنی غلطی مانتی تھی۔ مجھے تو یہی ٹینشن کھائی جا رہی ہے کہ مٹیاری میں پورے سندھ سے خاندان والے اور دور پرے کے رشتے دار آئیں گے، ان کے سامنے یہ لڑکیاں تو ہمیں ذلیل کروا کر رکھ دیں گی۔ صفورہ بیگم نے تنک کر کہا، سنا ہے لاڑکانے سے بھی بڑے بڑے لوگوں کی تشریف آوری متوقع ہے۔ بیبی نے ابھی کہا ہی تھا کہ صفورہ بیگم اور خالدہ بیگم نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر بیبی سے باری باری پوچھنے لگیں، آئے ہائے وہ بھی آ رہی ہے کیا؟ پھر تو بہتر ہے ہم نہ ہی چلیں۔ کیوں نہ چلیں؟ بیبی اپنا بیگ پیک کر رہی تھی، اسی میں مصروف دکھائی دی تھی۔ مگر وہ خپتی عورت مجھے 1 منٹ برداشت نہیں، صفورہ بیگم نے جھرجھری لی۔ پھر وہ کتنا اول فول بولتی ہے، اور سنا ہے اس کے شوہر نے تنزیات میں PhD کر رکھی ہے۔ خالدہ بیگم نے بھی اپنا حصہ ڈالا، ہمیں کیا لینا دینا، ہم تو بس عباد اور سجل کی خوشی کے لیے وہاں جا رہے ہیں، باقی کسی کو منہ ہی نہ لگائیں گے۔ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بیبی اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ جھاڑنے لگی۔ یاد رکھیں بھابی، ہر انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو جتنا اپنی عزت کو محفوظ رکھے گا اتنی عزت بچائے گا۔ بیبی کے انداز بدلے معلوم ہوتے تھے۔ بیبی تم کوئی پنگا شنگا کرنے کے لیے تو نہیں جا رہی نا؟ خالدہ بیگم ہمیشہ سے ہی دور اندیش عورت تھی، فوراً سمجھ جاتی تھی۔ پنگا شنگا کرنے کی نیت تو نہیں ہے، پر ہاں ہو تو کچھ بھی سکتا ہے، کیونکہ شادی ہے، رشتہ دار ہیں، 100 دماغ 100 زبانیں، لاکھوں باتیں۔ بیبی ان کے پاس آتے ہوئے جگہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ پنگا شنگا تو ہوگا، میری گٹ فیلنگ بہت کچھ کہہ رہی ہے مجھ سے۔ کل وہ سب اللہ اللہ خیر صلاح مٹیاری کے لیے نکل گئے تھے۔ مٹیاری میں ان سب کا 4 دن رکنے کا پروگرام بنا ہوا تھا۔ بیٹھے بٹھائے لڑکیوں نے ورثہ گھومنے کا پروگرام بھی بنا لیا تھا۔ وہاں کی برفی پر وہ تینوں جان جو دیتی تھیں، اوپر سے دوری نے تو سہون شریف جانے کی بھی رٹ لگائی ہوئی تھی، مگر چونکہ مٹیاری اور سہون کا روٹ ہی الگ تھا، اس لیے اس کی بات رد کر دی گئی تھی۔ سب اپنے اپنے بیگ اور سامان وغیرہ پیک کرنے میں مصروف تھے۔ بھئی کوئی بھی پنگے شنگے ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا، بس اللہ سے دعا کروں گی کہ وہ پنگے شنگے ہماری ہونہار اور اولادوں کی وجہ سے نہ ہوں۔ صفورہ بیگم نے پوری کیا سرائی سن کر اپنا تجزیہ دیا تھا، ہاں بس اللہ عزت رکھ لے، کیونکہ اگر ان تینوں کی وجہ سے وہاں کچھ بھی ہوا تو بھول جائیں گے کہ ہماری لڑکیوں سے کوئی خاندان والے رشتہ بھی کریں گے۔ خالدہ بیگم نے بھی تبصرہ ریکارڈ کروا دیا تھا، میری تو کوشش ہوگی کہ عورتوں کی غیبتیں سننے سے اچھا ہے ان تینوں کو میں اپنے ساتھ ہی رکھوں۔ بیبی نے بھابھیوں کی پارلیمنٹ میں بل پیش کیا، جس کو دونوں بھابھیوں نے پاس بھی کر لیا۔ بہت اچھا سوچا ہے، خالدہ بیگم نے سر اس بات میں ہلایا، جبکہ صفورہ بیگم نے برا منہ بنایا۔ ویسے بھی وہاں سمینہ ہوگی، اور سمینہ سے تم جتنا ہی دور رہو اچھا ہے۔ میری سہیلی اور ہم جولی رہی ہے، اسے ہینڈل کرنا مجھے خوب آتا ہے، اس لیے اس کی فکر نہ کریں، بیبی نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا۔ دونوں بھابھیاں بیبی کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں، شاید بیبی جانے کو بہت ہی عام سی بات سمجھ رہی تھی، جبکہ یہ بات عام نہیں تھی، یہ بہت بڑی حماقت تھی، کم از کم بیبی کے لیے۔ انسان بھی عجیب چیز ہے، وہ یا تو ماضی کی یادوں سے چمٹا رہتا ہے یا یکسر بھلا ہی دیتا ہے۔